بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہلول کی شاہی دربار میں طلبی کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا۔ خلیفہ ہارون رشید کے سپاہی اس کو کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے۔ آخر ایک سپاہی کو وہ ایک بازار میں جاتا ہوا دکھائی دیا۔ سپاہی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ اس ایک بار بہلول کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی مگر اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ ہارون کا کرندہ 6 فاصلہ رکھ کر اس سے تعاقب میں لگا رہا۔ بہلول کبھی اپنے آپ سے باتیں کرنے لگا تو کبھی رک کر اپنی چھڑی سے زمین کریدنے لگتا اور کہیں رات چلتے بچوں کے سر پر ہاتھ پھیر کر کوئی مزاحیہ فقرہ کہہ دیتا۔ اس طرح چلتے چلتے آدھا دن بیت گیا۔ بہلول اپنے ٹھکانے پر جا پہنچا اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ستانے کے لیے لیٹ گئے۔ سپاہی جو اتنی دیر اس کے تعاقب میں تھے وہ بھی جا پہنچے۔ سوچنے لگا اب اس سے بات کیسے کی جائے۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب سوچی کہ بہلول ابھی تک کھانا نہیں کھایا، اس کو بھوک لگی ہوگی، کیوں نہ اس کے کھانے کا انتظام کیا جائے۔ وہ بازار گیا اور جلدی سے مرغن کھانا لے کر بہلول کے پاس جا پہنچا۔ بہلول اپنی لگن میں مگن، نہ جانے کون سی گٹھلیاں سے سلجھانے میں مصروف تھا۔ سپاہی نے سلام کیا اور کھانا بہلول کے سامنے جا رکھا۔ جناب بہلول صاحب، خلیفہ نے آپ کے لیے یہ کھانا بھیجا ہے۔ بہلول کھلا کے ہنس دیا۔ ارے واہ! اسلامی مملکت کے بادشاہ مجھے جیسے کم حیثیت دیوانوں کا بھی خیال کرنے لگے ہیں۔ بہلول نے کھنڈر کے پاس بیٹھے کتے کو اپنی طرف بلایا اور خوشنما کھانے کا تھال اس کے سامنے رکھ دیا۔ سپاہی نے بولنے کی کوشش کی تو بہلول نے جواب دیا، چپ کرو، تمہیں تو یہ کتا بھی بادشاہ کا کھانا چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ سپاہی اپنی ہنسی نہ روک سکا اور خلیفہ کا پیغام دینے لگا۔ بہلول، خلیفہ نے تم کو کل دربار میں طلب کیا ہے، بہتر ہے تم کل خود ہی دربار پہنچ جانا، نہیں تو کوئی اور انتظام کرنا پڑے گا۔ اگلے روز بہلول کا رخ خلیفہ کے محل کی طرف تھا۔ اس نے پیبند لگے کپڑے پہن رکھے تھے، گڑری اور عصا بھی ہاتھ میں اٹھا رکھے تھے۔ دربان کو معلوم تھا کہ یہ ہارون کا رشتہ دار ہے، ورنہ کبھی بھی اس کو محل میں نہ گھٹنے دیتا۔ بہلول راہداری سے گزرتا ہوا اپنی چھڑی مخصوص انداز میں ہلاتا محل کے اندر جا گھسا۔ کیا دیکھا، نہ کوئی پہرے دار، نہ دربان، وزیر و مشیروں کی کرسیاں بھی خالی پڑی ہیں۔ نرم و نازک قالینوں پر چلتا ہوا خلیفہ ہارون رشید کی مسند پر جا بیٹھا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ نعرے بج گئے، خلیفہ اپنے محل میں تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے میں کچھ سپاہی بھاگتے ہوئے محل میں داخل ہوئے تو منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ بہلول اپنے پھٹے پرانے لباس کے ساتھ خلیفہ کی مسند پر بیٹھا مزے لے رہا ہے۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بھاگے اور اسے دھکیلتے ہوئے نیچے اتارا اور ساتھ ہی ایک کوڑا بھی اس کی پشت پر رسید کر دیا۔ بس پھر کیا تھا، بہلول نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور چیخ و پکار پورے دربار میں گونجنے لگی۔ سپاہیوں نے اسے چپ کروانے کے لیے اور کوڑے برسائے مگر مجال ہے کہ بہلول چپ ہونے کا نام لیتا۔ سپاہیوں کے تو جیسے جان پر بن گئی۔ اسی وقت خلیفہ بھی اپنے دربار میں داخل ہو گیا۔ یہ منظر دیکھ کر تو حیران رہ گیا۔ بہلول فرش پر تھا اور سپاہی پاس کھڑے تھے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ سپاہیوں کو یقین ہو گزرا تھا اب ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ عالیجا، یہ دیوانہ حضور کی مسند پر جا بیٹھا تھا اور اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ ہمیں تھوڑی سختی کرنی پڑی، تھوڑی مار مار کے برکس نکال دیا ہے تم لوگوں نے میرا، بہلول نے تڑپ کر کہا۔ خلیفہ نے تسلی دیتے ہوئے بہلول کو زمین سے اٹھایا اور کہا، بہلول تم کو کیا بہت تکلیف پہنچی ہے؟ ہاں مجھے بہت تکلیف پہنچی ہے، مگر میں اپنے نہیں تمہارے حال پر رو رہا ہوں۔ خلیفہ نے پوچھا، وہ کیوں؟ بہلول نے جواب دیا، میں تمہارے حال پر رو رہا ہوں، میں تو چند لمحے تمہاری مسند پر بیٹھا ہوں تو میرا یہ حال کیا گیا، اور تم نہ جانے کب سے اس منصب پر براجمان ہو، سو تمہارا کیا حال کیا جائے گا؟ کیا تمہیں اپنی آخرت کی فکر نہیں؟ ہارون تو جیسے کانپ اٹھا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر آواز تو جیسے حلق سے باہر ہی نہ نکل رہی ہو۔ وہ جو ہی چپ کھڑا رہا۔ پھر ان کے درمیان کچھ ایسے موضوع پر گفتگو ہوئی کہ جس کو سنہرے الفاظ کی حیثیت حاصل ہے۔ ہارون نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق سوال کیا تو بہلول نے ایسا جواب دیا کہ آج بھی لوگ اس کی دیوانگی پر اش اش کر اٹھتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا کہ حضرت بہلول دانا قبرستان کی ویرانے میں بیٹھے ہوئے ملتے، یہ حضرت کا ایک خاص وصف تھا۔ ان سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا، قبرستان والے وہ لوگ ہیں جو کسی کی غیبت نہیں کرتے، یہی وجہ ہے کہ مجھے ان کے پاس بیٹھنا اچھا لگتا ہے۔ مگر ایک دفعہ تو بہت عجیب معاملہ ہوا کہ حضرت بہلول دانا ویرانے میں بیٹھے ایک کونے میں چھڑی ہاتھ میں لیے ایک انسانی کھوپڑی کو ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ اتفاقاً قریب راستے سے خلیفہ ہارون رشید کی سواری کا بھی گزر ہوا۔ خلیفہ بہلول کو دیکھ کر رک گیا اور پاس جا کر پوچھا، ارے بہلول، یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کھوپڑی کے ساتھ کچھ خاص نہیں، بہلول نے جواب دیا، بس یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کھوپڑی کس بادشاہ کی ہے، یا مفلس و نادار شخص کی۔ اچھا، تو پھر یہ چھڑی کیوں پکڑی ہوئی ہے؟ ہاں، چھڑی سے تو میں زمین کی پیمائش کر رہا ہوں، بہلول نے جواب دیا۔ پھر
پیمائش سے کیا اندازہ لگایا؟ خلیفہ نے پوچھا۔ پیمائش سے میں نے یہی اندازہ لگایا ہے کہ زمین برابر ہے، خواہ کوئی مفلس ہو یا نادار ہو کہ بادشاہ۔ 3 گز زمین سب کے لیے ہوگی، چاہے بادشاہ ہو یا غریب۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا کی شان و شوکت اور جاہ و جلال سب فانی ہے، باقی تو ہے وہ صرف اعمال جو ہم آخرت کے لیے آگے بھیجیں گے۔ اللہ کریم ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دن بہلول درائے دجلہ کے کنارے کھڑے تھے۔ خلیفہ ہارون الرشید اپنے محل کی چھت سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے اپنے خادموں سے کہا کہ بہلول کو میرے پاس لاؤ۔ خادموں نے چھت سے ڈولی نیچے پھینکی اور نیچے والوں کو اشارہ کیا۔ نیچے والے خادموں نے بہلول کو ڈولی میں بٹھایا اور اوپر سے رسیاں کھینچ لی۔ 2 لمحوں میں بہلول بادشاہ کے سامنے تھے۔ بادشاہ نے بہلول سے سوال کیا، آپ خدا تک کیسے پہنچے؟ بہلول نے مسکرا کر جواب دیا کہ جیسے تم تک پہنچا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ بادشاہ کا خیال تھا کہ بہلول کوئی باریک بینی سے فلسفہ بتائے گا، لیکن اس نے تو 2 لفظوں میں ساری بات ختم کر دی۔ بادشاہ نے بہلول سے کہا، میں سمجھا نہیں، مجھے سمجھاؤ۔ بہلول نے کہا، اگر میں خود تم تک پہنچنا چاہتا تو پہلے درخواست لکھتا، وہ دیوان خانے میں جاتی، وہاں سے پھر آپ کے خادموں اور کئی واسطوں سے ہوتی ہوئی آپ تک پہنچتی۔ آپ پھر مجھے 6 ماہ بعد یا سال بعد ملاقات کا وقت دیتے۔ ملاقات کے وقت آپ کے کوئی شاہی مہمان آ جاتے اور ملاقات پھر منسوخ ہو جاتی۔ عرض کہ میں چاہتا تو میں آپ تک نہ پہنچ پاتا، آپ نے اب چاہا تو میں 2 لمحوں میں آپ کے پاس آ پہنچا۔ اس طرح اگر ہم چاہیں تو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اگر وہ چاہے تو 1 لمحہ بھی نہ لگے اور ہم اس تک پہنچ جائیں۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اور تو اس کی محبوب کی چوکھٹ پر آ جاؤ، تم اس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، وہ تم سے محبت کا دعویٰ کرے گا، تم اس کے محبوب بن جاؤ۔ محبوب کی تو بات مانی جاتی ہے۔ نظام الدین اولیاء کو محبوب الہی کہتے ہیں۔ انا کا واقعہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک دن ان کی شیخ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر موج میں آئے اور ان سے پوچھا، اے نظام الدین، محبوب بنو گے یا محب؟ نظام الدین اولیاء نے اجازت طلب کی کہ میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ اجازت ملنے پر آپ ماں کے پاس روانہ ہوئے۔ رستے میں ایک بزرگ ملے، انہوں نے بھی نظام الدین سے یہی سوال کیا کہ محبوب بنو گے یا محب؟ نظام الدین بہت حیران ہوئے کہ یہ تو ان کا اور ان کی شیخ کا راز ہے۔ آپ نے انہیں بھی یہی کہا ہے کہ میں اپنی ماں سے پوچھنا چاہتا ہوں؟ بزرگ نے کہا، اگر ماں نہ بتائے تو کل اسی جگہ آ کر مجھ سے پوچھ لینا۔ آپ ماں کے پاس پہنچے، ماں کو سارا واقعہ سنایا۔ ماں نے کہا، بیٹا اسی بزرگ کے پاس چلے جاؤ جس نے تیرا حال جان لیا، وہی تمہیں بتا سکے گا۔ آپ پھر واپس گئے، دیکھا تو بزرگ موجود نہیں تھے۔ لوگوں نے بتایا تو پتہ چلا کہ بزرگ کا انتقال ہو چکا ہے۔ دیکھا تو بزرگ کی لاش ایک کچرے کے ڈھیر پر پڑی ہے۔ آپ پاس گئے اور کہا، اے بندے خدا، دل کے حال جانتا تھا، مجھ سے وعدہ کیا کہ کل آنا، تمہیں جواب مل جائے گا، لیکن خود کا پتہ نہیں تھا۔ اتنے سننے پر بزرگ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کہا، اے نظام الدین، محبوب بننا، محب نہ بننا، محبوبوں کا یہ حال ہوتا ہے۔ محبوب بنو گے تو تمہاری قبر پر بھی میلے لگیں گے۔ تم اللہ کے محبوب سے محبت کرو تو تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔